نبی پاک بے مثل و بے مثال ہے، لا مثل لہو ولا مثال لہ، حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنائے کوئی نہیں۔ سمجھنی ہے بات آپ نے، حضور میں شک کوئی نہیں پر ابو جہل نے شک کیا، نبی پاک میں شک کوئی نہیں پر ابو لہب نے شک کیا، حضور میں شک کوئی نہیں پر عتبہ عتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا، حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، درجنوں دفعہ، بیسیوں دفعہ۔ ایک ابو جہل کو لے لیں، دماغ میں شک تھا حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں، ایک دن آ کے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے۔ کہا بتائیے، تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیے۔ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا، ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے، گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ، کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا، گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے، اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا، پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں گے، جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑیں۔ آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹا، کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب، یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ دی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا۔ جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا، یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے، پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا، شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا۔ دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے، سب سے کم فہم آدمی، اس کی فراست روحانیہ 0 ہے، وہ ایک ناکام شخص ہے۔